تفسیر سورہ بقرہ۔ سامعین، سورہ بقرہ کے فضائل سماعت کیجیے۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے۔ اسے نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ مسند دارمی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی صورتیں ہیں۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری رسول اللہ نے اس شخص کو دی جس نے کہا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھ کر سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کیا۔ انہوں نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے بھی بدکنا شروع کیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آئے۔ قرآن پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح کی ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کوڑ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے، واللہ اعلم۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی مشترکہ فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ سیکھو اور اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں، یعنی تمہاری قرآن کی تلاوت کرنے کا عمل ہوں، جس نے دنوں کو تمہیں بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بسترے سے دور بیدار رکھا تھا، یعنی تہجد میں۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہمیشگی بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو دو ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہو۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم کی، اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کی قرآن خوانی کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا، یعنی قرآن کے پڑھنے والے سے، پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا، خواہ ترتیل سے پڑھے یا خواہ بے ترتیل کے۔ یہ روایت مسند احمد
نیز سنن دارمی میں ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب السنن میں اس حدیث کا بعض حصہ روایت کیا ہے۔ اس کی اسناد حسن ہے اور شرط مسلم پر ہے۔ اس کے راوی بشر ابن ماجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ بھی روایت لیتے ہیں، اور امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اسے ثقہ کہتے ہیں۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں امام احمد اسے منکر الحدیث بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ عجیب عجب احادیث لاتا ہے۔ امام بخاری کا فیصلہ ہے کہ اس کی احادیث لکھی جاتی ہیں لیکن دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کی ایسی روایتیں بھی ہیں جن کی مطابقت نہیں کی جاتی۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قوی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی اس روایت میں بعض مضمون دوسری سندوں سے بھی آئے ہیں۔ مسند احمد میں ہے قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دو نورانی صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا دو سائبان ہیں یا دو ابر ہیں یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے رب تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گے، بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔ مسلم و ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اب اس شخص نے کعب رحمہ اللہ سے عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ وہ نام کون سا ہے۔ کعب رحمہ اللہ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تم اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لو جو میری اور تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے کسی ایک بھائی کو خواب میں دکھایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر دو سبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ کیا تم میں کوئی سورہ آل عمران پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک قرآن پڑھے ہوئے شخص نے اپنے پڑوسی کو مار ڈالا، پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا، بس قرآن کریم ایک ایک سورت ہو کر الگ ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اس کے پاس سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ رہ گئیں۔ ایک جمعے کے بعد سورہ آل عمران بھی چلی گئی، پھر ایک جمعہ اور گزرا تو آواز آئی کہ میری باتیں نہیں بدلا کرتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، چنانچہ مبارک صورت یعنی سورہ بقرہ بھی اس سے الگ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں اس کی طرف سے بلاؤں اور عذابوں کی آڑ بنی رہیں اور اس کی قبر میں اس کی دلجوئی کرتی رہیں، اور سب سے آخر بوجہ اس کے گناہوں کی زیادتی کے ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ یزید ابن اسود الجرشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود یزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے وظیفے قرآن کے علاوہ ان دونوں صورتوں کو ہر صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھا، یعنی رات کی نماز تہجد میں۔ 7 بڑی صورتوں کی فضیلت۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے جو شخص ان 7 صورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان کا امیر انہیں بنایا جنہیں سورہ بقرہ یاد تھی، حالانکہ وہ ان سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي کی تفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 7 صورتیں ہیں، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ یونس۔ مجاہد، مکحول، عطیہ ابن قیس، ابو محمد فارسی، شداد ابن اوس، یحییٰ ابن حارث،
ذماری سے بھی یہی منقول ہے۔ سورہ بقرہ کا مقام نزول اور مزید معلومات۔ سورہ بقرہ ساری کی ساری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور شروع میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ البتہ اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی ہے، یعنی قرآن کریم میں سب سے آخر یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ نازل بعد میں ہوئی ہو، لیکن ہے اسی میں سے۔ اور اسی طرح سود کی حرمت کی آیات بھی سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 احکام ہیں اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے۔ اس کی آیات 287 ہیں، اس کے کلمات 6221 ہیں، اس کے حروف 25,500 ہیں۔ واللہ اعلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور بہت سے علماء اور مفسرین سے بھی بلا اختلاف یہی مروی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر کنکر پھینکے۔ بیت اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور مینا دائیں طرف، اور فرمایا اسی جگہ سے کنکر پھینکے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر سورہ بقرہ اتری ہے۔ گو اس حدیث سے صاف ثابت ہو گیا کہ سورہ بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے، اور اس کے خلاف جو روایات ہیں وہ سنداً ضعیف ہیں۔